آج ہم ایک ایسی ملاقات کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ تاریخ میں پہلی بار ہوئی ہے۔ واشنگٹن ڈی سی میں یو ایس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب سے ملاقات کر کے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ایم بی لرننگ ہب میں خوش آمدید۔ دس از دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان کہ کسی بھی سٹنگ یو ایس پریزیڈنٹ نے پاکستان کے آرمی چیف کو ایسے وائٹ ہاؤس میں مدعو کیا ہے۔ پریویس ملٹری لیڈرز لائک ایوب خان، ضیاء الحق اور مشرف، یہ سب یو ایس پریزیڈنٹ سے ملے ضرور ہیں، لیکن جب ان کے پاس پولیٹیکل پاور تھی، ان لوگوں نے جب مارشل لا امپوز کیا، اس کے بعد یہ یو ایس پریزیڈنٹ سے ملے۔ لیکن آرمی چیف صاحب کے پاس کوئی پولیٹیکل اتھارٹی نہ ہونے کے باوجود یہ ان کی یو ایس پریزیڈنٹ کے ساتھ جو ملاقات ہے، یہ اس لیے بہت زیادہ ہائپ کریٹ کر رہی ہے پوری دنیا میں۔ البتہ براک اوباما صاحب کے ٹینیور میں بھی کیانی صاحب کی ایک انٹریکشن ہوئی تھی ان کے ساتھ، لیکن وہ بہت ہی انفارمل اور بریف تھی۔ یہ میٹنگ جو ہے وہ لوکل ٹائم کے مطابق 1 PM پر سٹارٹ ہوئی اور تقریباً 2 گھنٹے تک چلی، اور اس میٹنگ سے کیا سگنلز مل رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ یو ایس جو ہے وہ ڈائریکٹلی انگیج کر رہا ہے پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ، وہ بائی پاس کر رہا ہے پاکستان کے ٹریڈیشنل پولیٹیکل چینلز کو، وہ پاکستان کے ملٹری لیڈر سے مل رہا ہے، وہ پاکستان کے آرمی چیف سے انگیج کر رہا ہے ڈپلومیٹک میٹنگز کے لیے، ہائیسٹ ڈپلومیٹک میٹنگز کے لیے۔ وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ یا ہیڈ آف دی گورنمنٹ کو پریفر نہیں کر رہا۔ وہ یہ چیز کلیئر کٹ سگنلز دے رہی ہیں کہ پاور سیکٹر کون سا اسٹرانگ ہے پاکستان میں، اور اکنالج کر رہا ہے یو ایس اس چیز کو کہ پاکستان میں پاور کس کے ہاتھ میں ہے، اور یہ تو سب کے سامنے ہے کہ پاکستان میں پاور کس کے ہاتھ میں ہے۔ اور ابھی آرمی چیف کے پاس نہ تو کوئی ہیڈ آف دی اسٹیٹ کا عہدہ ہے، نہ ہیڈ آف دی گورنمنٹ کا عہدہ ہے، نہ وہ پاکستان کے پریزیڈنٹ ہیں، نہ وہ پرائم منسٹر ہیں، نہ انہوں نے کوئی مارشل لا امپوز کیا ہے، لیکن پھر بھی وہ ہائیسٹ ڈپلومیٹک میٹنگ کے لیے واشنگٹن میں گئے۔ تو کلیئر کٹ ہے اس وقت کہ پاور کس کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن جو چیز اس میں پازیٹیو ہے وہ یہ ہے کہ پوسٹ افغانستان وڈرال کے بعد یو ایس اور پاکستان میں جو ٹینشنز تھیں وہ کافی زیادہ ہائی ہو چکی تھی، لیکن اس میٹنگ کے بعد جو چیز ازیوم کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ شاید اب اس طرح کے سگنلز آ رہے ہیں کہ پاکستان اور یو ایس کے درمیان جو ہے وہ ٹینشنز جو ہیں وہ ڈی اسکیلیٹ کر جائیں گی اور اسٹریٹجک ریسیٹ جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اینڈ دا فور موسٹ امپورٹنٹ، مڈل ایسٹ۔ اس وقت مڈل ایسٹ میں جو ٹینشنز ہیں ایران اور اسرائیل کے درمیان، وہاں پر پاکستان کا رول کتنا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ پاکستان ایک واحد مسلم نیوکلیر کنٹری ہے اور ایران کے ساتھ اپنا بارڈر شیئر کر رہی ہے، تو امریکہ کو پاکستان کی ضرورت بھی ہے۔ پہلے پاکستان کی ضرورت تھی جب وہ افغانستان کے ساتھ بارڈر شیئر کر رہا تھا، اور اب ضرورت ہے جب وہ ایران کے ساتھ بارڈر شیئر کر رہا ہے۔ تو پاکستان کو ہر وقت امریکہ نے یوز کیا ہے، تو کیا اس بار بھی یہ ملاقات پاکستان کو یوز کرنے کے پرپس سے کی گئی ہے؟ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یہ بات کلیئرلی بولی ہے کہ دے نو ایران بیٹر دین موسٹ اینڈ دے آر ناٹ ہیپی اباؤٹ اینی تھنگ۔ مطلب کہ پاکستان جو ہے وہ ایران کو بیٹر جانتا ہے اور وہ اس کنڈیشن پر خوش نہیں ہے۔ تو پاکستان کو کیا یوٹیلائز کیا جائے گا ان فیوچر؟ کیا پاکستان کے بارڈرز کو ان کو یوٹیلائز کیا جائے گا اگینسٹ ایران یا اس ساری سچویشن کے اگینسٹ؟ کیونکہ مے بی مائٹ بی پاکستان کنسلٹیڈ فار دا ریجنل انٹیلیجنس اگینسٹ ایران۔ اس کے علاوہ پاکستان اس لیے بھی واشنگٹن کے لیے یوزفل ہے کیونکہ پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے وہ بہت ہی زیادہ نیوٹرل اور بیلنس ہے ٹورڈز ایران اسرائیل ٹینشنز، تو اس لیے بھی یو ایس جو ہے وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم اس کو کنکلوڈ کریں تو یہ صرف ایک ڈپلومیٹک میٹنگ نہیں تھی بلکہ ایک کیلکولیٹڈ جیو پولیٹیکل سگنل تھا، جس میں وہ پاکستان کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ وی اسٹینڈ ود یو، اور انڈیا کو یہ سگنل دینا چاہ رہے تھے کہ آپ صرف اکیلے ہمارے اس ریجن میں پارٹنر نہیں ہیں، اور پوری دنیا کو ٹرمپ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ہم جو یو ایس ہیں ہم پریونٹ کرنا چاہتے ہیں نیوکلیئر وار کو، اور اپنے جو ڈومیسٹک ان کے آڈینس ہیں
ان کو یہ سگنل تھرو کرنا چاہ رہے تھے کہ آئی ایم اسٹل اے گلوبل پیس میکر، کہ میں جو ہوں وہ پوری دنیا میں پیس میکنگ کا کام کر رہا ہوں. آل دو کہ اگر دیکھا جائے کہ ٹرمپ جو ہیں وہ کسی بھی صورت میں پیس میکنگ کا کام نہیں کر رہے ہیں، وہ ایران کو بھی تھریٹ دے رہے ہیں کہ آپ انکنڈیشنل جو ہے وہ سرنڈر کریں، جبکہ وہ اسرائیل کو کوئی بھی اس طرح کا تھریٹ نہیں دے رہے ہیں کہ آپ بھی سرنڈر کریں، بلکہ وہ صرف ایران کو یہ تھریٹ دے رہے ہیں کہ انکنڈیشنل سرنڈر کریں. تو پیس میکنگ تو نہ ہوئی ہے، یہ تو صرف سمجھ لیں کہ اپنی اجارہ داری ہے، جو جس پہ زور چلتا ہے اس پہ چلاتے ہیں. بٹ ہم یہی پرے کریں گے، یہی دعا ہے ہماری کہ اب ہم سے ڈو مور کا مطالبہ نہ کیا جائے، ہم پھر سے کسی ڈو مور ٹریپ میں آ کر یہ پھنس کر پھر سے انہی سچویشنز کو فیس نہ کریں جو ماضی میں ہمیں کرنی پڑی، جن میں خودکش بمبار ہمارے ملک میں داخل ہوئے اور ہماری اکانومی کو تباہ اور برباد کیا. I do pray for Iran as well. اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کی حفاظت فرمائے. جس طرح سے غزہ میں بربریت کی ہے اسرائیل نے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ ایران کو اب اس ساری سچویشن سے جو ہیں وہ محفوظ رکھیں. آمین ثم آمین. اور آپ کی کیا اس بارے میں رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا. اور ہماری ویڈیوز آپ کو اچھی لگ رہی ہوں تو پلیز انہیں لائک کریں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر ضرور کریں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.